اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے اس کی وضاحت، اس کے بعد اس کی تلخیص اور پھر متن اور آخر میں مشقی سوالات۔ ایک حصہ ہم اسباق کا پڑھ چکے ہیں، آج ہم استقامت کی طرف بڑھیں گے۔ پہلے کل جو میں نے لیکچرز میں عرض کیا تھا وہ ایفائے عہد کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ استقامت۔ صفحہ نمبر 18، پیج نمبر 18 آپ نے نکالنا ہے، اور اس میں باب دوم کا جو استقامت ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور اہل بیت اطہار و صحابہ کی جو استقامت ہے اس کے حوالے سے اس میں بتایا جائے گا، اور اس استقامت پر ثابت قدم رہنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریوارڈ ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں حسنات ملتی ہیں اور جو اجر ملتا ہے وہ کس طرح کا اجر ہے۔ اجر عظیم کو اگر دیکھا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ارشاد ربانی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تا 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبر و استقامت کے متعلق، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس پر قائم رہے اور ڈٹ گئے، تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریوارڈ انہیں ملتا ہے جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں خوشخبری لے کر کے کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، اور آخرت میں بھی ہماری مدد آپ کو شامل حال جو ہوگی وہ نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ وہ مدد جو ہے، وہ استعانت جو ہے وہ آخرت میں بھی آپ کو ملے گی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ من پسند اشیاء وہاں پر موجود ہوں گی، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے میزبانی ہوگی اور ہم اس ذات کردگار، ذات پروردگار عالم کے مہمان قرار پائیں گے۔ استقامت کے جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا رہنا۔ استقامت کہتے ہیں سیدھا رہنے کو یا سیدھا چلتے رہنے کو۔ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، تو اس کا جو ریوارڈ اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ریوارڈ یہ دیتا ہے کہ فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں یہ خوشخبری لے کر کے
کہ تمہیں کسی قسم کا کسی سے خوف اور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کا حزن و ملال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نوید تمہارے لیے ہے جنت کی، جو پروردگار عالم نے تم سے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ جو ہی تم یا تمہارے قفس انصری سے روح پرواز کرے گی، ساتھ ہی پروردگار عالم کی میزبانی تمہارے لیے تیار ہوگی، اور اس میزبانی میں اللہ تعالیٰ وہ تمام تر نعمات تمہیں عطا کرے گا جو تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ تم طلب کرو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے انسان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسنات ہیں۔ اور وہ کامیابی، صبر و استقامت کرنے والے کو جو کامیابی دیتا ہے وہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کامیابی کا جو تعلق ہے وہ دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ حسنات الدنیا والآخرہ، یعنی حسنات دنیا کو بھی انسان سمیٹتا ہے اور حسنات آخرت کو بھی سمیٹتا ہے۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعویٰ میں کتنے سچے ہیں، ایمان کی سچائی کا پتہ چلے کہ ہم اپنے دعویٰ ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ اس کی صداقت کا پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو گے، جیسا کہ پہلے میں نے آیت بھی پڑھی تھی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ استعانت چاہو، مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، نماز و صبر سے استعانت چاہو، مدد چاہو۔ بے شک نماز جو ہے وہ گران ہے، مگر گران نہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ استقامت اختیار کرتے ہیں اور جو کہ خاشع ہیں، خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ جو خشوع و خضوع نہیں کرتے ان کے لیے نماز گران ہے، اور جو خشوع و خضوع کرتے ہیں ان کے لیے نماز گران نہیں ہے۔ صبر انہیں مدد دیتا ہے۔ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو کہ ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے منکرات سے نماز محفوظ و معمون انسان کو رکھتی ہے، تو اس کا عملی جو اظہار ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھے اور اس کی تصدیق کے لیے صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھے۔ اب یہاں پر اجر عظیم کا ہم نے بتا دیا، استقامت کے لفظی معنی اور اس کا مفہوم بھی بتا دیا گیا۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی طرف بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت آپ کے بہترین جانثار اصحاب کرام کی استقامت اور آپ کی آل اولاد کی، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو استقامت ہے، اس کا جو عملی نمونہ ہے، میں نے پہلے درس میں جیسے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ عملی نمونہ ہم نے دیکھا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے استقامت کا عملی مظاہرہ کیا، صبر کا عملی مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ کیا دیا کہ آج حسینیت ہے، یزیدیت نہیں ہے۔ آج حسین ابن علی کا نام ہے، آج اسلام زندہ ہے، تابندہ ہے، حسینیت زندہ و تابندہ ہے، اور یزیدیت تا قیام قیامت مردہ آباد ہے اور مردہ آباد رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو استقامت ہے اس کے بہت سارے نمونے ہمیں ملتے ہیں، لیکن جن میں سے چندین کی طرف ہم اشارہ کریں گے، زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ آئیں گے، کالج آئیں گے، تو اس وقت انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی، اور جو جمعہ کے خاص لیکچرز ہوتے ہیں اس میں تو ہر موضوع کو لیا جاتا ہے اور ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ یہاں چند واقعات کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ستایا گیا آپ جانتے ہی ہیں، تاریخ گواہ ہے، بھری پڑی ہے تاریخ، دھمکیاں، توہین، تمسخر، تکلیفیں، لالچ دی گئی، قید و بند، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا گیا۔ آپ کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا، جناب ابو طالب علیہ السلام پر۔ چچا کئی دفعہ آپ کے پاس آئے، ان کا پیغام آپ کو سنایا، جبکہ آپ کے چچا آپ پر ایمان رکھتے تھے، ایمان کامل رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، لیکن چونکہ ان کفار کی طرف سے ایک پیغام ہوتا تھا کہ اپنے بھتیجے کو جا کر کے پیغام دے دیں، تو آ کر کے پیغام دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے اس کی عظمت قیامت تک قائم رہے گی۔ فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھتے ہیں تب بھی میں اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ غزوہ بدر میں معمولی سی نفری کے ساتھ ایک عظیم الشان مسلح افواج کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود ثابت قدمی دکھائی گئی۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاہائے مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال و بے نظیر مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہترین و عملی مظاہرہ کیا اور مظاہرہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کی سازشیں، تہمتوں کے تیر، الزام تراشیوں کے ہتھ کنڈے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ بھر اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کی طرح مخالفوں اور مخالفتوں، آزمائشوں کے طوفان کے مقابلے میں اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی استقامت کا مظاہرہ مولا کل حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری سے لے کر کے امام حسن علیہ السلام کی چند ماہ کی خلافت ظاہری، اسی طرح باقی آئمہ نے جو جبت و طاغوت کے خلاف اقدام کیا، وہ جو استقامت، بالخصوص جو کربلا کی استقامت ہے اور صبر و استقامت ہے، وہ ایک بہترین مثال ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح صحابہ کی استقامت کی جانب ہم بڑھتے ہیں، چند صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، جس میں آگے انشاءاللہ جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم جو ہے چند صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے استقامت کے جو کارنامے سر انجام دیے وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت خباب بن عرد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے اپنی مصیبتوں کا حال بیان کر کے دعا کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایسا بھی ہوا، ایک آدمی کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اسے آرے سے چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہا اور لوہے کی کنگھیوں سے کسی کا گوشت اچیل کر الگ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی
وہ اپنے دین سے نہ ہٹے، اور پھر انہی حضرت خباب کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، حتیٰ کہ ایک دن زمین پر کوئلے دہکا کر انہیں اس پر چت لٹا دیا گیا۔ ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھے کھڑا رہا تاکہ آپ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے آپ کے جسم کی چربی پگھلنے لگی، اس قدر بلکہ کوئلے آپ کے جسم میں چسپاں ہو گئے اور وہ ٹھنڈے پڑ گئے، اور یہ نشان عظیمت و استقامت کے تمغے کے طور پر ساری عمر کے لیے آپ کے جسم پر ثبت ہو کر رہ گیا۔ ایک صحابی حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا، نیزوں کے کچوکے اور تلواروں کے گھاؤ لگا لگا کر اذیتیں دی گئیں۔ کسی ستم ظریف نے پوچھا، کیا خیال ہے خبیب، اب تو چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا، نعوذ باللہ، اور میں اس عذاب سے بچ جاتا۔ حضرت خبیب نے جواب میں کہا کہ مجھے 100 دفعہ اس طرح اذیتیں دے دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ صحابہ کی استقامت تھی۔ اس شہید رائے فانی اور شہید رائے وفا مرنے سے پہلے جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ شعر ہے، اس شعر کی طرف آپ توجہ کیجئے گا۔ شعر ان کا کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب میں ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں، حضرت خبیب کیا کہتے ہیں کہ جب ایمان کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں زخم کھا کر گرتا رہوں تو میری دائیں کروٹ پہلے زمین پر لگتی ہے یا بائیں کروٹ، یعنی میں اس قدر ضم ہو چکا ہوں، ایمان میرے اندر اس قدر راسخ ہو چکا ہے کہ جب میں ایمان کی حالت میں جان دے رہا ہوں تو مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا کون سا پہلو جا کر کے زمین پر لگتا ہے۔ سچے اور مخلص مسلمانوں کی استقامت اور ثابت قدمی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ تاریخ اسلام کا دامن ایسی بے شمار مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ طلاب کرام، آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کی توحید، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے اور روز آخرت کے برحق ہونے پر قائم رہیں گے، اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے، نماز پابندی سے ادا کریں گے، اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اس راہ میں جن تکالیف کا سامنا ہو صبر و استقامت سے جھیلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے تھوڑے مشقی سوالات عمل کر لیتے ہیں۔ استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں تو یہاں پر جو استقامت کا مفہوم ہے وہ آپ نے اس تمام جو لیکچر ہے اس کا لب لباب یہاں پر لکھنا ہے، یعنی یہ جو ہے اسی میں سے آپ نے چیدہ چیدہ نکات نکالنے ہیں، اور یہ پہلے سوال کا آپ نے جواب لکھنا ہے کہ اسلام استقامت کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، یعنی استقامت کس کو کہتے ہیں، کہاں کہاں پر استقامت کرنی چاہیے۔ کم از کم 10 لائنوں پر مشتمل آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ امید کبھی ہے کہ آپ اسی میں سے نکال لیں گے، اور نیڈ کاپی پر آپ نے یہ باقاعدہ لکھنا ہے۔ قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا؟ کون کون سی باتیں ہیں جس پر قرآن کریم آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ نے استقامت کرنی ہے؟ دین اسلام کی آبیاری کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو جو بھی تکلیفیں پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت آپ نے کرنا ہے، اور حق سے کسی صورت آپ نے منہ نہیں موڑنا، ثابت قدم آپ نے رہنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے آپ نے استقامت دکھانی ہے۔ مزید برآں آپ اسی سبق میں سے مزید چیزیں بھی آپ نکال سکتے ہیں، آیات قرآنی بھی موجود ہیں،
اور تعلیمات محمد وآل محمد بھی موجود ہیں، آپ اس سے استفادہ بھی مزید کر سکتے ہیں۔ استقامت کا حکم کیوں دیا گیا؟ فوائد بیان کریں۔ حکم کیوں دیا گیا؟ اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ جب ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا، جب ہم ثابت قدم ہوں گے تو ہمارا جو ہم نے عقیدہ قائم کیا ہے اس کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ تو یہ جو صبر و استقامت ہے یہ اس کی تصدیق ہے، یہ ہم تصدیق کرتے ہیں عملی طور پر، ہم واضح کر رہے ہوتے ہیں جو عقیدہ ہم نے قائم کیا، عقیدہ توحید قائم کیا، تو ہم نے ثابت کیا استقامت دکھا کر کے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے سوا کسی کو اپنا معبود قرار نہیں دیتے۔ استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالیں۔ یہ اجر عظیم والا جو حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ آیت قرآن حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تا 32 آپ نے لکھنی ہے۔ رسول اللہ کی استقامت کی مثالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کا میں نے بتایا، مزید یاد ہو تو وہ بھی لکھ لیں آپ۔ صحابہ کی استقامت کی مثالیں، جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر، یا یہ دو جو صحابہ تھے ان میں سے کسی ایک کا یا دو کا یا دو سے زیادہ جتنا بھی آپ لکھنا چاہیں لکھیں۔ کوشش کیا کریں تفصیلی جواب جو ہو کم از کم 10 لائنوں کا ہو، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 لائنیں آپ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔